السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عمرانہ ناہید اور میں ہوں رضوان ہاشمی۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اطلاعات و نشریات نے کہا ہے کہ معاشرتی، اقتصادی اور جمہوری طور پر ملک کو نقصان پہنچانے والے عناصر کے خلاف جدوجہد جاری رہے گی۔ چیئرمین سینٹ اور وزیر دفاع نے ولی باغ چارسدہ کا دورہ کیا اور عوامی نیشنل پارٹی کی مرکزی قیادت سے ملک کو درپیش سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ وفاقی وزیر توانائی نے کہا ہے کہ حکومت دنیا میں ملک کے تشخص کو اجاگر کرنے کے لیے مقامی اور بین الاقوامی سیاحت کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے یوم پاکستان کے حوالے سے ایک نیا پرومو جاری کیا ہے جو ایک قوم ایک منزل کے مقصد کو اجاگر کرتا ہے۔ کورونا وائرس کے خلاف 60 سال اور اس سے زائد افراد کی ویکسینیشن بدھ سے شروع ہوگی۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے کورونا وبا سے بحالی اور پائیدار ترقی کے اہداف کے حصول اور جرائم کے خلاف عالمی تعاون کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں حریت رہنماؤں نے کہا ہے کہ حل طلب مسئلہ کشمیر جنوبی ایشیا میں امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے ناگزیر ہے۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کے دفتر کے باہر یورپی بین الاقوامی انسانی حقوق کے علمبرداروں کے گروپ نے ہندو بنیاد پرستوں کی جانب سے بھارت میں جاری نفرت انگیز جرائم کے خاتمے کا مطالبہ کیا ہے۔ افغان مفاہمت کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے نے دوحہ میں طالبان کے نمائندوں سے ملاقات کی اور افغانستان کی صورتحال اور جاری امن مذاکرات پر تبادلہ خیال کیا۔ امریکی سینٹ نے کورونا وائرس کی وبا کے اثرات سے نمٹنے کے لیے 1.9 ارب کے ریلیف بل کی منظوری دے دی ہے۔ پہلی قومی خواتین فٹ سال چیمپئن شپ کل سے قیوم سپورٹس کمپلیکس پشاور میں شروع ہوگی۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر شبلی فراز نے کہا ہے کہ حکومت جمہوریت پر یقین رکھتی ہے اور اس نے ملک میں جمہوری اقدار کو فروغ دیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف قومی اسمبلی اور سینٹ میں اکثریتی جماعت بن کر ابھری ہے اور اس کی تمام صوبوں میں بھی نمائندگی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کی مقبولیت کی وجہ اس کا قانون کی حکمرانی اور اخلاقی اقدار پر مبنی نظریہ ہے۔ نیشنل اسمبلی میں بھی بڑی پارٹی سینٹ میں بھی سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھری ہے۔ اس کی بنیادی وجہ تھی کہ ہم اخلاقیات پہ مبنی نظام چاہتے تھے، ہم اس ملک میں قانون کی حکمرانی چاہتے تھے، ہم اس ملک میں خوشحالی چاہتے تھے۔ ہمارا ایک نظریہ ہے، ہم نظریے پہ قائم رہے۔ ہمارا جو لیڈر تھا اور جو ہے الحمدللہ وہ اپنے نظریے پہ قائم ہے اور اس کی جو پذیرائی ہے وہ عوام جو کہ اس سسٹم سے تنگ آ چکے تھے ان کو محدود کر دیا اپنے اپنے صوبوں میں۔ انہوں نے کہا پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی محض پنجاب اور سندھ میں محدود ہو کر رہ گئی ہیں۔ شبلی فراز نے کہا حزب اختلاف کی جماعتیں حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے مختلف حربے استعمال کر رہی ہیں، لیکن وزیر اعظم کسی دباؤ میں نہیں آئیں گے کیونکہ وہ اصولوں کی سیاست کر رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات و نشریات نے کہا کہ معاشرتی، اقتصادی اور جمہوری طور پر ملک کو نقصان پہنچانے والے عناصر کے خلاف جدوجہد جاری رہے گی۔ انہوں نے کہا حکومت شفاف انتخابات پر یقین رکھتی ہے اور اس حوالے سے اقدامات بھی اٹھائے گئے ہیں۔ معیشت کے حوالے سے شبلی فراز نے کہا کہ معیشت مستحکم ہو گئی ہے اور ثمرات عوام تک پہنچیں گے۔ ابھی جو آنے والا وقت ہے معیشت کو الحمدللہ ہم نے سٹیبلائز کر دیا ہے، اکانومی دوبارہ چل پڑی ہے، ہمارے جو بڑے مسئلے تھے ہماری ماکرو لیول پہ ان کو ہم نے حل کر دیا ہے، چاہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو یا اور جو ہمارے ٹریڈ کے پرابلمز ہوں، جو ہماری اکانومی کے جو مسائل تھے۔ اور اب اس ووٹ کے بعد جو کہ ایک نیا ایک تازہ ہوا کا جھونکا جو ملا ہے پرائم منسٹر کے اعتماد کے ووٹ کے بعد، میں آپ کو پاکستانی عوام کو یقین دلاتا ہوں پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے کہ جو آنے والے دن ہیں انشاءاللہ وہ اسٹیبلٹی کے دن ہوں گے۔ آئندہ چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا پی ٹی آئی نے صادق سنجرانی کو اپنے امیدوار کے طور پر نامزد کیا ہے تاکہ بلوچستان کو نمائندگی دی جا سکے۔ سینٹ کے چیئرمین صادق سنجرانی اور وزیر دفاع پرویز خٹک نے ولی باغ چارسدہ کا دورہ کیا اور عوامی نیشنل پارٹی کی مرکزی قیادت سے ملاقات کی۔ انہوں نے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے انتخاب اور ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔
قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر نے سیاست میں صبر و تحمل اور برداشت کی روایت کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ آج ایک بیان میں انہوں نے گزشتہ روز پارلیمنٹ لاجز کے باہر ارکان پارلیمنٹ کے ساتھ پیش آنے والے ناخوشگوار واقعے پر افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے واقعے کی تحقیقات کی یقین دہانی کرائی، تاہم انہوں نے کہا کہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے سیاسی قیادت کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ پارلیمانی امور کے وزیر مملکت علی محمد خان نے بدعنوان اور لوٹ مار کرنے والے عناصر کے خلاف بلا تفریق احتساب کا عمل جاری رکھنے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے ایک نجی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک بہادر وزیر اعظم نے دوبارہ اعتماد کا ووٹ حاصل کیا ہے، جبکہ وہ آئین اور قانون کے لحاظ سے اس کے پابند نہیں تھے۔ علی محمد خان نے کہا کہ وزیر اعظم نے جمہوریت کی بقا، ریاستی اداروں کی بہتر کارکردگی اور ملک کے نادار طبقوں کو فوری ریلیف کی فراہمی کے لیے مخلصانہ کوششیں کی ہیں۔ وفاقی وزیر توانائی عمر ایوب خان نے کہا ہے کہ حکومت ملک کے حقیقی تشخص کو اجاگر کرنے کے لیے ملکی اور غیر ملکی سیاحت کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ وہ اسلام آباد میں ٹورزم ایکسپو اینڈ فیملی فیسٹیول کے اختتامی روز پاکستان میں سیاحت کے مواقع کے عنوان سے ایک پینل مباحثے سے خطاب کر رہے تھے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ بھارت ذرائع ابلاغ میں پاکستان کو نیچا دکھانے کے لیے مسموم عزائم رکھتا ہے اور اس حوالے سے ہزاروں جھوٹی ویب سائٹس بھی بنائی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نجی شعبوں کے اشتراک سے سیاحتی سرگرمیوں کے فروغ سے پاکستان مخالف پروپیگنڈے سے نمٹے گا۔ عمر ایوب نے کہا کہ حکومت سیاست کے شعبے میں ملک کے حقیقی تشخص کو اجاگر کرنے کے لیے دنیا بھر سے سیاحوں کی توجہ کو راغب کرنے کے لیے تمام تر اقدامات اور سازگار ماحول کی فراہمی کو یقینی بنائے گی۔ ہم لوگ وہ انیبلنگ انوائرمنٹ ہماری گورنمنٹ بنانا چاہتی ہے کہ ہم لوگ وہ ریسٹرکشنز ڈی باٹل نیک کریں، ریڈ ٹیپزم کو ختم کریں، ایکٹیویٹیز لائیں۔ لوگ آئیں گے، کیا ہوگا؟ ہوٹل انڈسٹری، ٹورزم انڈسٹری، ریسٹورنٹس، یہ ساری کی ساری انڈسٹری جو ہے اس کو چار چاند لگیں گے۔ اس چیز کو ہم نے پروموٹ کرنا ہے۔ اس سے خطاب کرتے ہوئے سمندر پار پاکستانیوں کے بارے میں معاون خصوصی زلفی بخاری نے کہا ہے کہ حکومت نے گزشتہ 2 سالوں سے سیاحت کی ترقی میں حائل رکاوٹوں کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے گیسٹ ہاؤسز کی تزئین و آرائش کی جا رہی ہے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان نے کہا ہے کہ حکومت ایک صنعت کے طور پر سیاحت کو فروغ دینے کے لیے کوشاں ہے تاکہ صوبے میں ملازمتوں کے مواقع پیدا کیے جا سکیں۔ مزید تفصیل ہمارے پشاور کے نمائندے فلک نیاز سے۔ آج پشاور میں سیاحتی سرگرمیوں کے فروغ کے حوالے سے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے صوبے میں سیاحت کے فروغ کو اپنی حکومت کی ترجیحات کا اہم حصہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ صوبائی حکومت اس مقصد کے لیے سرمایہ کاروں کو سازگار ماحول فراہم کر رہی ہے۔ اجلاس میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کی طرف سے صوبے کے سرمائی علاقوں میں سیاحت اور سرمائی کیلوں کے فروغ کے لیے نجی سرمایہ کاری کا جائزہ بھی لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے صوبے میں بیرونی سرمایہ کاروں کی دلچسپی کو خوشائن قرار دیتے ہوئے کہا کہ صوبائی حکومت اس سلسلے میں ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی تاکہ زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاروں کو راغب کر کے یہاں کے عوام کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کیے جا سکے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ یوم پاکستان کے حوالے سے فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے نیا پرومو جاری کیا ہے جو ایک قوم اور ایک منزل کے مقصد کو اجاگر کرتا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق یہ پرومو حصول پاکستان کے لیے قائد کی قربانیوں کے بارے میں پیغام پر مشتمل ہے اور پاکستانی قوم کے عزم اور ہمت کی بھی عکاسی کرتا ہے۔ مقامی اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں سے تعلق رکھنے والے 500 سے زائد طالب علموں اور اساتذہ نے ایک دن چولستان میں جاری پاکستان آرمی کی جانب سے تربیتی مشقوں میں حصہ لینے والے بہاولپور کور کے ساتھ گزارا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ایک دن فوج کے ساتھ کے عنوان سے اس پروگرام کا مقصد نوجوانوں کو پاکستان آرمی کی دفاعی صلاحیتوں اور پیشہ ورانہ مہارتوں سے روشناس کرانا ہے۔ طالب علم بھی ٹینکوں اور فوجی گاڑیوں میں سوار ہوئے اور فوجی اسلحے کا جائزہ لیا۔ طالب علموں نے ملٹس بیرل راکٹ لانچر اور پاکستان ایئر فورس کے جہازوں کے حملوں کا مشاہدہ بھی کیا۔ انہوں نے پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور بلند حوصلے کی تعریف کی۔ وزیر منصوبہ بندی اور ترقی اسد عمر نے کہا ہے کہ 60 سال اور اس سے زائد عمر کے شہریوں کو کرونا وائرس کے خلاف ویکسینیشن بدھ سے شروع ہوگی۔ آج ایک ٹویٹ پیغام میں انہوں نے کہا کہ اندراج شدہ بزرگ شہریوں کو پہلے ویکسین لگائی جائے گی۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا وائرس سے مزید 39 افراد جاں بحق اور 1780 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔
تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق وبا سے اب تک 5,59,248 مریض صحت یاب ہوئے ہیں، جبکہ 18,055 مریض مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا ہے کہ حکومت وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کے مطابق عوام کی خدمت کا مشن جاری رکھے گی۔ آج ملتان کے دورے کے دوران انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت قیاس آرائیوں پر توجہ دینے کی بجائے عوامی خدمت کا مشن جاری رکھے گی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ قائم کر دیا گیا ہے، جس سے مقامی افراد کے مسائل سیکریٹریٹ میں حل ہوں گے اور انہیں اپنے مسائل کے تدارک کے لیے لاہور نہیں جانا پڑے گا۔ فیصل آباد میں پاک چین اقتصادی راہداری کا دوسرا خصوصی اقتصادی زون 53 ارب 6 کروڑ کی منظم سرمایہ کاری کے ساتھ فعال ہو گیا ہے۔ آج اسلام آباد میں سرمایہ کاری بورڈ کی جانب سے جاری پریس ریلیز کے مطابق خصوصی اقتصادی زون ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو جدید سہولیات کی وجہ سے اپنی طرف راغب کر رہا ہے۔ اس حوالے سے اسلام آباد میں علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی، فیصل آباد اور خصوصی اقتصادی زونز کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں 320 ایکڑ اراضی کے لیے 15 درخواستوں کی منظوری دی گئی۔ سندھ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ اس سال 2130 لیڈی ہیلتھ ورکرز بھرتی کی جائیں گی۔ یہ فیصلہ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر عزرا پیچوہو کی سربراہی میں کراچی میں ہونے والے ایک اجلاس میں کیا گیا۔ اجلاس کو مطلع کیا گیا کہ اس وقت 20,446 لیڈی ہیلتھ ورکرز اور 70 سپروائزر صوبے کے مختلف علاقوں میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ لیڈی ہیلتھ ورکرز 50 سال کی عمر میں ریٹائر ہوں گے اور 20 سے 30 سال کی عمر میں ان کی تعیناتی ہوگی۔ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا ہے کہ معاشرے میں انصاف کی فراہمی کے لیے تمام جج اپنی ذمہ داریاں پوری کرتی رہیں گے۔ آج کوئٹہ کے قریب کشلاک میں ایک جوڈیشل کمپلیکس کا افتتاح کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کشلاک میں جوڈیشل کمپلیکس کی تعمیر کا مقصد عوام کو ان کی دہلیز پر بروقت انصاف کی فراہمی ہے۔ انصاف کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس سے معاشرہ ترقی کرتا ہے اور خوشحال ہوتا ہے۔ گلگت بلتستان اسمبلی کا اجلاس 2 دن کے وقفے کے بعد کل دن 11 بجے شروع ہوگا۔ اسپیکر گلگت بلتستان اسمبلی سید امجد زیدی اجلاس کی صدارت کریں گے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے جرائم کے خلاف نئے عالمی تعاون کی ضرورت پر زور دیا ہے تاکہ پائیدار ترقی کے اہداف حاصل کیے جا سکیں اور کرونا وائرس وبا سے نکلا جا سکے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے منیر اکرم نے اقوام متحدہ کی کرائم کانگریس کے 14ویں آن لائن اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انصاف، قانون کی حکمرانی اور جرائم کی روک تھام اور خاتمے کے بغیر پائیدار ترقی ممکن نہیں۔ منیر اکرم نے کہا کہ ہماری روزمرہ زندگی کے دیگر پہلوؤں کی طرح دنیا میں منظم جرائم پر کرونا وبا کے نمایاں اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ انہوں نے کانگریس پر زور دیا کہ وہ غیر قانونی ذرائع سے ترقی پذیر ممالک کے وسائل کی ترسیل کو روکنے کے لیے اقدامات کرے، خصوصاً جبکہ یہ ممالک وبا سے نمٹنے اور پائیدار ترقی کے اہداف کے حصول کے لیے کوشاں ہیں۔ پاکستانی مندوب نے کہا کہ کرونا وبا کے تناظر میں جعلی اور غلط طبی مصنوعات کے خلاف مؤثر کارروائی اور اس حوالے سے عالمی تعاون کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ کی کونسل برائے انسانی حقوق کے جاری 46ویں اجلاس میں پاکستانی سفارتکار جنید سلیمان نے بھارت کو بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی پامالیوں اور غلط اطلاعات پر مبنی پاکستان کے خلاف مہم کی وجہ سے آڑے ہاتھوں لیا۔ بھارتی نمائندے کی جانب سے پاکستان کا دہشت گردی میں ملوث ہونے کی رٹ دہرانے کے جواب میں انہوں نے کہا کہ بھارت ایک انتہا پسند ملک بن چکا ہے جہاں اقلیتیں خوف کے ماحول میں رہتی ہیں۔ انہوں نے دنیا کی توجہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ کشمیر میں ظلم اور انسانی حقوق کی طرف مبذول کراتے ہوئے کہا کہ عالمی سطح پر مذمت کے باوجود نئی دہلی نے ایسی کارروائیاں جاری رکھی ہوئی ہیں۔ پاکستانی سفارتکار نے مزید کہا کہ بھارت نے مسلمانوں، سکھوں، عیسائیوں اور نچلی ذات کے ہندوؤں، دلتوں کے خلاف دہشت پھیلا رکھی ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے ورکنگ وائس چیئرمین غلام احمد گلزار نے کہا ہے کہ جنوبی ایشیا میں رہنے والے لوگوں، خاص طور پر بدترین بھارتی مظالم کا شکار کشمیریوں کے وسیع تر مفاد میں یہ انتہائی ناگزیر ہو چکا ہے کہ طویل عرصے سے زیر التوا مسئلہ کشمیر کو حل کیا جائے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق اے پی ایچ سی نے آج سری نگر میں جاری ایک بیان میں افسوس ظاہر کیا کہ بھارت نے بے گناہ کشمیریوں کے خلاف مظالم کی ایک نئی لہر شروع کر دی ہے۔
غلام احمد گلزار نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل پر زور دیا کہ وہ مسئلہ کشمیر کو عالمی ادارے کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق حل کرانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ دریں اثنا قانونی ماہرین نے سری نگر میں کہا کہ بھارت میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے برسر اقتدار آنے کے بعد سید علی گیلانی، محمد یاسین ملک، شبیر احمد شاہ، مسرت عالم بٹ اور آسیہ اندرابی سمیت حریت رہنماؤں کے خلاف بغاوت کے مقدمات میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ جموں کشمیر یوتھ سوشل فورم اور جموں کشمیر یوتھ سوشل اینڈ جسٹس لیگ نے پلوامہ اور سری نگر میں اپنے اجلاسوں کے دوران بھارت پر زور دیا کہ وہ تمام سیاسی نظربندوں کو فوری طور پر رہا کرے۔ بھارتی پولیس نے کشمیری پروفیسر ڈاکٹر عبدالباری کو جموں میں گرفتار کر لیا۔ مغربی بنگال کے علاقے پرگناس میں ممکنہ طور پر مسلمانوں اور سکھوں کے خلاف استعمال کے لیے بموں کی تیاری کے دوران ایک بم پھٹنے کے سبب بھارتی جنتا پارٹی کے 6 کارکن زخمی ہو گئے۔ واشنگٹن میں ایک اجلاس کے مقررین نے حریت رہنما مسرت عالم بٹ کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔ یورپی بین الاقوامی انسانی حقوق کے علمبرداروں کے گروپ نے ہندو بنیاد پرستوں کی جانب سے بھارت میں جاری نفرت انگیز جرائم کے خاتمے کا مطالبہ کیا ہے۔ گروپ نے یہ مطالبہ جنیوا میں اقوام متحدہ کے دفتر کے سامنے بھارت کے خلاف ایک علامتی مظاہرے کے دوران کیا۔ مظاہرے میں شرکاء نے گزشتہ فروری میں ہنگاموں کے دوران دہلی میں بھارتی اقلیتوں کے 53 افراد کے قتل کی فوری تحقیقات کا بھی مطالبہ کیا۔ انہوں نے ناگالینڈ کے عیسائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا اور ناگالینڈ کو بھارتی تسلط سے آزادی کے حق میں نعرے لگائے۔ بھارت میں بھارتیہ کسان یونین نے احتجاج جاری رکھنے کے لیے کسانوں سے اپیل کی ہے کہ فی گاؤں 10 روز کے لیے ایک ٹریکٹر اور 15 افراد کی فراہمی کا فارمولہ اختیار کیا جائے۔ فارمولے کا مطلب ہے کہ ہر ایک گاؤں میں 10 روز کے لیے ایک ٹریکٹر اور 15 افراد فراہم کرے گا۔ اس حکمت عملی سے انہیں طویل عرصے تک اپنا احتجاج جاری رکھنے میں مدد ملے گی۔ بھارتیہ کسان یونین کے صدر رجویر سنگھ جدون نے کہا کہ ہر گاؤں سے 15 افراد کو 10 روز کے لیے دھرنے کے مقام پر قیام کرنا ہوگا اور آئندہ 10 روز کے لیے مزید 15 افراد ان کے متبادل ہوں گے۔ فوج کی طرف سے سخت کریک ڈاؤن کے باوجود میانمار بھر میں بڑی تعداد میں مظاہرین نے فوجی بغاوت کے خلاف آج بھی مظاہرے کیے۔ پولیس نے ہزاروں مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کیا۔ ملک کے بڑے شہر یانگون میں فوج نے رات کے وقت آیونگ سان سو کیا کہ پارٹی نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی سے تعلق رکھنے والے کارکنوں اور عہدیداران کے خلاف چھاپے مارے۔ افغان مفاہمت کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمے خلیلزاد نے قطر کے شہر دوحہ میں طالبان کے نمائندوں سے ملاقات کی اور افغانستان کی صورتحال اور جاری مذاکرات پر تبادلہ خیال کیا۔ طالبان کے ترجمان محمد نعیم نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ فریقین نے گزشتہ سال فروری میں کیے گئے دوحہ امن معاہدے کے مکمل اطلاق کے لیے اپنے عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ملاقات میں جاری بین الافغان مذاکرات میں تیزی لانے اور ان کی اثر پذیری کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکی سینٹ نے کرونا وائرس کی وبا کے اثرات سے نمٹنے کے لیے 1.9 ارب کے ریلیف بل کی منظوری دے دی ہے۔ سینٹ میں بل 49 کے مقابلے میں 50 ووٹوں سے منظور ہوا، جبکہ کسی بھی ریپبلکن نے بل کے حق میں ووٹ نہیں دیا۔ ایوان نمائندگان جہاں ڈیموکریٹ کو برتری حاصل ہے، بل منگل کو متوقع طور پر منظور کیا جائے گا۔ ادھر صدر بائیڈن نے سینٹ سے بل کی منظوری کو اہم پیش رفت قرار دیا ہے، جس سے کرونا وائرس سے متاثرہ ضرورت مند افراد کی مدد کی ان کے وعدے کی تکمیل ہوگی۔ آج ایران میں برطانوی نژاد ایرانی ورکر زغاری ریڈکلف کو 5 سال کی قید کے بعد رہا کر دیا ہے، تاہم ان کو ایک اور الزام میں طلب کر لیا گیا ہے۔ غزہ کی خان یونس ساحل کے قریب کشتی میں دھماکے سے 3 فلسطینی ماہی گیر شہید ہو گئے۔ فلسطین کی وزارت داخلہ نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ دھماکے کی نوعیت اور وجہ جاننے کے لیے تحقیقات ہو رہی ہیں۔ آج شمالی فلپائن میں ایک فوجی آپریشن کے دوران کم از کم 9 کمیونسٹ باغیوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ یہ آپریشن کلین اپ اس وقت شروع ہوا جب جمعے کے روز فلپائن کے صدر نے ملک کے تمام کمیونسٹوں کا صفایا کرنے کا حکم دیا۔ ریڈیو پاکستان آج شب 9:10 پر قومی نشریاتی رابطے پر ایک ریڈیو ڈرامہ نشر کرے گا۔ اور اب ریڈیو خبرنامے میں پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ عالمی یوم خواتین کے موقع پر پہلی قومی ویمن فٹسال چیمپئن شپ کل قیوم اسٹیڈیم میں شروع ہوگی۔ یہ بات خیبر پختونخوا فٹسال ایسوسی ایشن کے چیئرمین وجیہ الحسن نے آج پشاور میں ذرائع ابلاغ سے بات چیت کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ چیمپئن شپ کے حوالے سے تمام انتظامات مکمل ہیں۔
ڈائمنڈ پینٹس نے آج لاہور کے جنا پولو اور کنٹری کلب گراؤنڈ میں ڈی ایس پولو کو 7-8 سے فائنل میں شکست دے دی ہے۔ پال لیپلیسٹ کو کھلاڑیوں کی کیٹیگری میں فائنل کا ہیرو قرار دیا گیا۔ ڈاکٹر عارف الوی نے فائنل میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور جیتنے والوں میں انعامات اور شیلڈز تقسیم کی۔ رینجرز نے برطانیہ کے شہر ٹینبائس پارک میں 55ویں اسکاش فٹ بال پریمیئر شپ کا ٹائٹل جیت لیا۔ رینجرز نے 2011 کے بعد سے پہلی مرتبہ ٹائٹل اپنے نام کیا اور آج سیلٹک کی 9 سالہ برتری کا خاتمہ کر دیا۔ رینجرز نے کل میرن ایس ٹی کو ان براکس میں 3-0 سے شکست دی اور لیگ میں ناقابل شکست رہا۔ اسلام آباد میں آج 3 روزہ رنگا رنگ اسلام آباد ٹورزم فیسٹیول ختم ہو گیا۔ لیکن 3 روزہ فیسٹیول مختلف ایئر شوز، ایڈونچر سپورٹس جس طرح پیرا گلائیڈنگ، ونگ سوٹ فلائنگ، ٹرائک فلائنگ، اسکائی ڈائیونگ اور پاور پیرا گلائیڈنگ منعقد کیے گئے۔ نیشنل ٹورزم کو کوآرڈینیشن بورڈ کے تعاون سے پاکستان ہینگ گلائیڈنگ اور پیرا گلائیڈنگ ایسوسی ایشن کی سرپرستی میں شالیمار گراؤنڈ اور F9 پارک میں فیلڈ مارشل پیرا گلائیڈنگ چیمپئن شپ کا انعقاد کیا گیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے PSL 6 کی تحقیقات کے لیے فیکٹ فائنڈنگ پینل کا اعلان کر دیا۔ وبائی امراض کے ماہر ڈاکٹر سید فیصل محمود اور ڈاکٹر سلمہ محمد عباس پر مشتمل 2 رکنی فیکٹ فائنڈنگ پینل مقررہ بایو سیکیور پروٹوکولز اور ضمنی قوانین کا اثر نو جائزہ لے گا۔ اس آزاد پینل کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ PSL 6 کے لیے تیار کردہ کرونا SOPs کا ایک جامع اور تفصیلی جائزہ لینے کے بعد وہاں موجود کسی بھی خامی کی نشاندہی کرے اور اپنی سفارشات پیش کرے۔ یہ بایو سیکیور ماحول کو کرونا فری کیوں نہ رہ سکا؟ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین احسان مانی کا کہنا ہے کہ PCB اپنے کھلاڑیوں، سپورٹ سٹاف اور اپنے میچ آفیشلز کی صحت اور حفاظت سے متعلق بہت سنجیدہ ہے۔ لاہور قلندرز کے تحت ملک کی سب سے بڑی ہاکی لیگ کراچی میں ہوگی۔ یہ فیصلہ قومی کھیل ہاکی کے فروغ کا بیڑا اٹھانے والے کرکٹ فرنچائز کے وفد کے ہاکی گراؤنڈ کے دورے کے موقع پر کیا۔ وفد نے گراؤنڈ کے مختلف حصوں کا جائزہ لیا۔ سمین رانا نے کہا کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کو سامنے لانا ہمارا مشن ہے۔ ہاکی کا کھویا ہوا مقام حاصل کرنے کے لیے نیا ٹیلنٹ ہم سامنے لائیں گے۔ عاطف رانا نے اس موقع پر کہا کہ ہم ہر کھیل کے کھلاڑی کے لیے پلیٹ فارم فراہم کریں گے۔ KHA کے سیکرٹری حیدر حسین نے کہا کہ ہمیں خوشی ہے کہ کرکٹ فرنچائز نے قومی کھیل ہاکی پر توجہ دی۔ قلندرز ہاکی لیگ رمضان میں ہوگی۔ بھارت نے انگلینڈ کے خلاف چوتھا ٹیسٹ اننگز 1 اننگ اور 25 رنز جیت لیا اور جون میں نیوزی لینڈ اور بھارت کے درمیان ICC ٹیسٹ چیمپئن شپ کا فائنل کھیلا جائے گا۔ یہ تو تھیں کھیلوں کی خبریں اور اب بڑھتے ہیں تجارتی خبروں کی جانب۔ پاکستانی روپے کی قدر میں ڈالر کے مقابلے میں مثبت معاشی اشاریوں کے ساتھ بہتری آئی ہے اور ماہرین نے یقین ظاہر کیا ہے کہ کچھ مشکلات کے باوجود اس کی قدر میں مزید بہتری آئے گی۔ تجزیہ کاروں اور مارکیٹ کے ماہرین نے کہا ہے کہ بہتر شرح نمو کے اضافے میں کرنسی اہمیت رکھے گی، جس سے زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہو رہا ہے اور موجودہ مالی سال 2020-21 کے پہلے 8 ماہ کے دوران 2 ارب ڈالر سے زائد کی ترسیلات آئی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بہتر ترسیلات زر کے باعث پاکستانی روپے کی قدر میں بہتری آئی ہے۔ برسلز میں پاکستانی سفارت خانے نے حبیب بینک اور پاکستان اسٹیٹ بینک کے تعاون سے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے حوالے سے ایک ویبینار کا اہتمام کیا۔ برجنگ ڈسٹینسز کے عنوان سے ویبینار منعقد کرنے کا مقصد بیلجیم اور لگزمبرگ میں مقیم پاکستانیوں کو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اسکیم کے فوائد خصوصیات سے روشناس کرانا تھا۔ بیلجیم، لگزمبرگ اور یورپی یونین میں تعینات پاکستانی سفیر ظہیر جنجوا نے ویبینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس مہم سے عالمی سطح پر 93,000 اکاؤنٹس کھولے گئے اور گزشتہ 5 ماہ میں 50 کروڑ ڈالر سے زائد کی ترسیلات زر کو آنے میں مدد ملی ہے۔ زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے ماہرین نے کاشتکاروں کو اب سے گنے بونے کا مشورہ دیا ہے۔ ماہرین کے مطابق گنے کی کاشت کا عمل اس مہینے کے 15 تاریخ تک مکمل کیا جائے تاکہ زیادہ پیداوار حاصل کی جا سکے۔ چین کی برآمدات کی شرح نمو 20 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق کورونا وبا سے معاشی سرگرمیاں سست روی کا شکار رہیں، لیکن اب حالات بہتر ہو رہے ہیں اور درآمدات میں بھی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ الیکٹرانکس اور ٹیکسٹائل ایکسپورٹ جیسے کہ حفاظتی ماسک میں اضافہ تو وبا کے دوران ہوا کیونکہ کورونا کے خلاف حفاظتی اقدامات ضروری تھے۔ تازہ اعداد و شمار کے مطابق برآمدات میں 17% اور درآمدات میں 4% کمی کے برعکس بالکل مختلف تصاویر پیش کر رہے ہیں۔ چین کا کل ٹریڈ سرپلس 103 ارب ڈالر تک پہنچ چکا ہے۔
یہ تھیں تجارتی خبریں، اور اب پیش ہے فن کی دنیا سے کچھ خبریں۔ لوک ورثہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ساتھ پاکستان کی ثقافت اور روایات سے متعلق مواد نصاب میں شامل کرنے کے لیے کام کر رہا ہے، جس کا مقصد ملک کے قیمتی اثاثوں سے متعلق نوجوان نسل کو آگاہی فراہم کرنا ہے۔ لوک ورثہ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر طلحہ علی خان نے ایک انٹرویو میں کہا کہ پاکستان مونومنٹ لائبریری میں ثقافتی تاریخ کو اجاگر کیا گیا ہے۔ جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں 3 روزہ طویل فوڈ فیسٹیول رواں ماہ کی 12 سے 15 تاریخ تک منعقد ہوگا۔ ایونٹ کا انعقاد 11 فوڈس اور میڈیا سے وابستہ افراد کی جانب سے کیا جا رہا ہے، جس میں بہترین شیف کی طرف سے عمدہ اور لذیذ پکوان تیار کیے جائیں گے۔ خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے بنائی گئی ویب سیریز عورت گردی کا ٹریلر ریلیز کر دیا گیا ہے۔ ای میکس میڈیا گروپ نے پاکستان کے پہلے اردو OTT پلیٹ فارم اردو فلیکس کو باقاعدہ لانچ کیا تھا، جس کا مقصد ڈیجیٹل دور میں آن ڈیمانڈ اسٹریمنگ کلچر کو پورا کرنا اور دنیا بھر میں پاکستانی ڈرامے اور فلمیں دکھانا ہے۔ ویب سیریز عورت گردی کے ٹیزر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اداکارہ جویریہ سعود اور اداکار علی خان عورت مارچ کو لے کر کسی بحث میں مبتلا ہیں اور دیگر خواتین عورت مارچ کے حوالے سے پلے کارڈ اٹھائے ہوئے ہیں۔ ماڈل اور اداکارہ عائشہ عمر نے کہا ہے کہ آداب کی پیروی کرنا ہوگی، مرد اور یا خاتون کسی کی بھی بے عزتی نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ آداب کا سلیقہ اور طریقہ کار ہے جس کی پیروی کرنا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کسی دوسرے انسان کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے۔ یہ تو تھیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ کراچی کی جماعت نہم کے ایک طالب علم نے واٹس ایپ طرز کی ایک ایپ تیار کی ہے جس میں بہت سارے آپشن بھی موجود ہیں۔ فاضل بی ایریا کی رہائشی سید نبیل حیدر جعفری سخت 9ویں جماعت کے طالب علم ہیں اور انہوں نے اپنی ایپ کا نام FF میٹنگ رکھا ہے۔ اس ایپ کو 5 فروری کو گوگل ایپ پلیٹ فارم پر رکھا گیا، جس کے ورژن 1 کو سینکڑوں افراد ان لوڈ کر چکے ہیں۔ اس سال متحدہ عرب امارات، امریکہ اور چین کے مریخی سفیروں کو سرخ سیارے پہنچے ہیں۔ ان میں سے ناسا کا جدید ترین خلائی جہاز پرزرونس مریخ پر اترنے کے بعد چہل قدمی کر رہا ہے۔ اماراتی خلائی جہاز مریخ کے گرد گھوم رہا ہے، جبکہ چینی مشن تیانوین اول 1 ماہ سے زیر گردش ہے اور اب اسے مریخ کی بہت خوبصورت اور حقیقی تصاویر بھیجی ہیں۔ یہ تھیں سائنس کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب پیش ہے موسم کا حال۔ موسم کی رپورٹ کے مطابق لاہور گجرانوالہ ڈویژن کے بعض علاقوں سے بوندا باندی کی اطلاع، گلگت بلتستان اور کشمیر کی بعض وادیوں سے ہلکی بارش کی اطلاع۔ تفصیل کے مطابق آج رات گلگت بلتستان، حنزہ، کشمیر کی بعض وادیوں میں ہلکی بارش کا امکان ہے، جبکہ میدانی علاقوں میں کل مطلع صاف ہوگا، دھوپ کی حدت تیز ہوگی۔ پنجاب، صوبہ سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا میں اگلے چند دن تک موسم خشک ہوگا، جبکہ گندم کی کاشت کے بارانی اور نہری علاقوں میں فی الحال خاطر خواہ بارش کا کوئی امکان نہیں، لیکن انشاءاللہ 7 یا 8 روز کے بعد اور خصوصاً رواں ماہ کے وسط میں ملک کے بالائی علاقوں میں اور خصوصاً بارانی علاقوں یعنی خطہ پوٹوہار میں اچھی بارش ہونے کی توقع ہے۔ اسلام آباد میں دن کا ٹیمپریچر 26 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور میں 28، کراچی میں 33، کوئٹہ میں 23، پشاور میں 24، گلگت میں 19، مظفر آباد میں 25، جموں میں دن کا ٹیمپریچر 26، مری میں 16 اور سری نگر میں دن کا ٹیمپریچر 14 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اطلاعات و نشریات نے کہا ہے کہ معاشرتی، اقتصادی اور جمہوری طور پر ملک کو نقصان پہنچانے والے عناصر کے خلاف جدوجہد جاری رہے گی۔ چیئرمین سینٹ اور وزیر دفاع نے ولی باغ 4 سدہ کا دورہ کیا اور عوامی نیشنل پارٹی کی مرکزی قیادت سے ملک کو درپیش سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ کورونا وائرس کے خلاف 60 سال اور اس سے زائد افراد کی ویکسینیشن بدھ سے شروع ہوگی۔ پہلی قومی خواتین فٹسال چیمپئن شپ کل سے قیوم اسپورٹس کمپلیکس پشاور میں شروع ہوگی۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے عادل افتخار، سپروائزر شعبہ اردو محمد ظاہر، مدیر ہوم ڈیسک مقصود الرحمان خٹک، مدیر فورن ڈیسک اور کھیلوں کی خبریں یاسر اسلم، مدیر تجارت مقدس رؤف، مدیر کوآرڈینیشن سائنس و فن کی خبریں محمد عباس، مدیر اعلیٰ غضنفر عزیز کھوکھر، نگران اعلیٰ محمد طارق چودھری،
पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मजीद खबरों और तजियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसी के साथ ही इमरान नाहिद और रिजवान हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।